فرمایا ہے، اور صرف فرمایا ہی نہیں بلکہ رب نے باقاعدہ طور پر لفظ میلاد کا ذکر کر کے دنیا والوں کو بتایا کہ میلاد والے دن کرنا کیا پڑتا ہے اور ہونا کیا چاہیے، کرنا کیا پڑتا ہے، ہونا کیا چاہیے۔ دلیل ہم دیتے ہیں، میدان میں تم اتر آؤ، دلیل ہم دیتے ہیں، میدان میں تم اتر آؤ۔ پھر ایک سوال اور کیا جاتا ہے، میلاد تم 12 ربیع الاول کو مناتے ہو، اس دن تو ظاہری طور پر سرکار دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ ہم نے کہا بابا اگر 12 ربیع الاول تیرے عقیدے کے مطابق سرکار کے یوم وصال ہے، پھر بھی ہم تجھے قرآن سے بتاتے ہیں کہ نبی کے یوم وصال پہ کیا کیا جاتا ہے۔ ہمارا نبی تو کون ہے؟ ہمارا نبی تو وہ ہے، ہمارا نبی تو وہ ہے، ہمارا نبی تو وہ ہے جس کے بارے میں تاجدار بریلی نے کہا ہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ یا رسول اللہ آدم چمکے، چمک مستعار ان کی تھی پر چمکانا آپ کا تھا۔ اے حضرت نوح علیہ السلام کا چمکنا، حضرت زکریا کا چمکنا، حضرت ابراہیم کا چمکنا، حضرت اسماعیل کا چمکنا، حضرت زکریا کا چمکنا، حضرت یحییٰ کا چمکنا، حضرت یونس کا چمکنا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا چمکنا، اسماعیل ذبیح اللہ کا چمکنا، عیسیٰ روح اللہ کا چمکنا، موسیٰ کلیم اللہ کا چمکنا۔ جتنے بھی نبی چلے، ارے وہ جتنے بھی چمکے ہیں مصطفیٰ کی وجہ سے چمکے ہیں۔ بریلی کا تاجدار کہتا ہے اگر ہم صحابہ کو دیکھیں تو ابو بکر کون تھا؟ یہ بھی چمکا تو مصطفیٰ آپ کی وجہ سے۔ عمر کون تھا؟ یہ بھی چمکا تو آپ کی وجہ سے۔ عثمان کون تھا؟ یہ بھی چمکا تو آپ کی وجہ سے۔ حیدر کرار کون تھا؟ یہ بھی چمکا تو آپ کی وجہ سے۔ حسنین کریمین کی آج ترانے گائے جاتے ہیں، یہ بھی چمکے تو آپ کی وجہ سے۔ حضرت بلال کے عشق کی باتیں کی جاتی ہیں، یہ بھی چمکے تو آپ کی وجہ سے۔ پھر اس سے آگے اگر چلیں تابعین کو دیکھیں، تبع تابعین کو دیکھیں، اولیاء کاملین کو دیکھیں۔ بریلی کا تاجدار کہتا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ کسی نے سوال کیا اے احمد رضا ارے سرکار تو پردہ فرما گئے، اس نے کہا میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میرا دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرا عقیدہ کیا ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانا۔ سبحان اب میں مختصر کرتا ہوں میلاد کہاں ہے۔ ہم نے کہا بابا آزرا تم بھی قرآن پر، قرآن میں رب کائنات نے سب سے پہلے میرے مصطفیٰ کی دنیا میں تشریف آوری کا ذکر کرنا چاہا، گروہ انبیاء کو بلایا، گروہ انبیاء کو بلایا۔ رب کی ربوبیت کی بات تھی، رب کائنات نے ساری ارواح کو بلا کر کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سبحان اللہ، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالو بلا، سب نے کہا ہاں تو ہمارا رب ہے۔ یاد رکھنا آج اگر دیکھیں رب کو ماننے سے کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن ہر ایک کی سوچ اپنی ہے۔ کسی نے سورج کو خدا کہہ دیا، کسی نے چاند کو خدا کہہ دیا، کسی نے درختوں کے آگے جھک کر اس کو خدا مان لیا، کسی نے بہتی ہوئی جو ہے وہ ندی کو، دریا کو، اس نے خدا مان لیا، کسی نے بت بنا کے کہا یہ خدا ہے۔ خدا کا تصور اس کے ذہن میں ضرور ہے، لیکن کسی نے کس کو خدا بنا لیا؟ خدا کا انکار کوئی نہیں کر رہا، خدا کا انکار کوئی نہیں کر رہا۔ کوئی کس رنگ میں، کوئی کس کو خدا تو مان رہا ہے، خدا تو مان رہا ہے، وہ مانتا ہے خدا ہے وہ، لیکن وہ کہتا ہے یہ درخت میرا خدا ہے، یہ سورج میرا خدا ہے، یہ چاند میرا خدا ہے، یہ فلاں چیز بت بنا کے کہتا ہے یہ میرا خدا ہے۔ لیکن نبی کے غلاموں رب کی ربوبیت، رب نے اپنی ربوبیت کا اعلان کرنا چاہا، ساری ارواح کو بلایا، لیکن باری آئی یار کی، سبحان اللہ، باری آئی یار کی،
کہا میں تو چنے ہوئے کو بلاؤں گا، میں تو نہیں کہتا یار، قرآن کہتا ہے، اونچا بولو قرآن کہتا ہے، میں لمبی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، جسے میثاق النبیین کہا جاتا ہے۔ یہ چھوٹی کلاسوں سے یہ چیز جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، میثاق النبیین، نبیوں سے عہد لیا گیا۔ وہ نبیوں سے عہد کس کا تھا؟ اس کی ربوبیت کا تھا، اس کی الوہیت کا تھا، نہ بابا بننا، نہ اس کی ربوبیت کا تھا، نہ الوہیت کا تھا۔ رب کائنات نے کروڑ انبیاء کو بلایا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو بلا کر کہا، اے نبیوں میں نے تمہیں نبی بنا کے بھیجنا ہے، پہ تاج نبوت کا سجایا ہے، اور انبیاء کا فرمایا اگر میرا محبوب، اگر میرا محبوب تمہارے زمانے کے اندر آ جائے تو تم نے پھر نبی بن کے راج نہیں کرنا، نبی بن کے راج نہیں کرنا، پھر غلامی کر کے ناز کرنا ہے۔ اور اس کی مثال بھی خدا نے چھوڑ دی ہے، قرب قیامت جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو نبی، توجہ یار توجہ، پیدا ہوئے تو نبی، جب تک رہے نبی، پھر جس وقت ان کو آسمان پہ اٹھایا گیا نبی، ابھی بھی وہ نبی، جب آئیں گے قرب قیامت نبی آ کر یہ کہیں گے کہ میرا کلمہ پڑھو، نہیں بلکہ وہ کہیں گے کہ میں آج نبی بن کے نہیں آیا، مصطفیٰ کا امتی بن کے۔ میں مصطفیٰ کا امتی بن کے آیا ہوں، میرے نبی کے غلام تھے نبی، لیکن میثاق النبیین کی ایک مثال میرے پاک رب العالمین نے چھوڑ دی ہے۔ عیسیٰ وہ ہے جسے روح اللہ کہا جاتا ہے، پر قرب قیامت آ کر میرے نبی کا کلمہ پڑھ کے دنیا والوں کو یہ بتا دیں گے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ بھی رب نے پورا کر کے دکھا دیا ہے کہ نبی اگر مصطفیٰ کی جو ہے وہ امت کے اندر آ جائے تو پھر وہ نبی بن کے راج نہیں کرتا، بلکہ نبی کا کلمہ پڑھ کر وہ اپنے لیے اعزاز سمجھ لیتا ہے۔ اب وہاں پہ نبی کی آمد کا تذکرہ ہو رہا تھا، دنیا میں تشریف آوری کا ذکر ہو رہا تھا۔ اس وقت تو تذکرہ یہ تھی نا، میرا محبوب جائے گا، اس طرح جائے گا، رب کائنات نے کائنات کو سجایا۔ جب تشریف لے آئے سرکار، اب ہم میلاد مناتے ہیں۔ اب ہمارا میلاد منانا کیا ہے؟ نبی اس طرح آئے، روشنی ہو گئی، نور پھیل گیا، نور پھیل گیا، ہر طرف رونق کی رونق آ گئی، جانور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنے لگے۔ یہ لمبی جو ہے وہ اس کی تفسیر ہے، لیکن میں میلاد کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار کی میلاد کیا ہے؟ نبی کی ولادت کا ذکر کرنا۔ میلاد کیا ہے؟ نبی کی، بولو نبی کی ولادت کا ذکر کرنا۔ اور میں اکثر یہ جو ہے وہ آیات بینات میں نے اکثر جگہ پہ یہ بیان بھی فرمائی ہے، لیکن چونکہ مجھے جو حکم ہوگا میں وہی بات کرنا چاہتا ہوں، پھر آج وہی بات کرنا چاہتا ہوں، چونکہ قرآن تو ہمارے پاس جو ہے وہ ہم ایک ہی قرآن کو مانتے ہیں اور ہم قرآن پڑھتے ہیں، اور الحمدللہ ذات مصطفیٰ شان مصطفیٰ کی بات اگر نظروں کے سامنے سے آتی ہے، خدا کی عزت کی قسم سنی کا تو سینہ جو ہے وہ بہت زیادہ کشادہ ہو جاتا ہے، وہ فخر کرتا ہے کہ لوگوں میں کس نبی کا امتی ہوں جس نبی کو رب نے اتنی شانوں سے مالا مال فرمایا۔ اب دیکھیں میلاد پہ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سورہ مریم کے اندر پارہ نمبر 16 میں یہ ارشاد فرمایا ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت بسعادت کا دن ہے، میرا رب فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ رب فرماتا ہے اے یحییٰ اس دہڑی تے سلام ہوئے یوم ولدہ، جس دن تو پیدا ہوا۔ کیا فرمایا؟ جس دن تو پوچھا بولو، جس دن تو پیدا ہوا، بولے دا جس دن تو یوم ولدہ، نبی کی ولادت والا دن، یعنی میلاد والا دن۔ عربی میں ولدہ کہتے ہیں، یوم ولدہ پیدائش والا دن، ہم میلاد کہتے ہیں۔
ہم میلاد کہتے ہیں. اب یوم ولدہ پیدائش والا دن. پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے دن کا ذکر کیا یوم یموت. سبحان اللہ. جس تڑے دنیا تو جاسوس فطری تڑے نہ ذکر کیا یوم یبعث حیا. جس دن پھر وہ زندہ کیے جائیں گے قیامت والے دن. 3 دنوں پہ اللہ نے سلام بھیج دیا. اب ہم میلاد کی بات کرتے ہیں. یوم ولدہ. میں نے کہا تو قرآن پڑھتا ہے. بابا قرآن پڑھتے ہو تو کہتا ہے میلاد کا ذکر نہیں. میں نے کہا قرآن کہتا ہے قاری صاحب یوم ولدہ پیدائش والے دن پہ سلام. اچھا تھوڑا سا آگے چل, اسی سپارے میں تھوڑا سا آگے چل. آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. حضرت عیسیٰ کیا کہتے ہیں؟ والسلام علیہ. عیسیٰ خود کہتے ہیں والسلام علیہ, سلام مجھ پر. عیسیٰ کس دن پہ؟ فرمایا یوم ولدت, جس دن میں پیدا ہوا, میری پیدائش والے دن پہ سلام. یوم ولدت, یوم اموت, جس دن میں دنیا سے جاؤں گا. سبحان اللہ. یوم ابعث حیا, قیامت والے دن پہ سلام. عیسیٰ علیہ السلام اپنی ولادت والے تخصیص کر کے مخصوص دن پہ سلام بھیج رہے ہیں. اور رب کائنات حضرت یحییٰ کے ولادت والے دن پہ مخصوص دن پہ سلام بھیج رہے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ نبی دنیا میں آئے, اس کی ولادت پہ سلام بھیجنا یہ میرے رب کی بھی سنت ہے, رب کے نبی کی بھی سنت ہے. اور نبی دنیا سے جائے اس کے دن پہ سلام بھیجنا بھی رب کی بھی سنت ہے, رب کے نبی کی بھی سنت ہے. سبحان اللہ. اب ایک اور بابا سوال پیدا ہو سکتا ہے, کوئی عقل کا اندر یہ بھی کہہ سکتا ہے یار یہ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے, ہمارے نبی کا ذکر تو اس میں نہیں ہوا. کوئی کہہ سکتا ہے نا یوم ولدہ, یہ تو یحییٰ کی بات ہو رہی ہے جناب, یہ تو عیسیٰ نے اپنی ذات میں سلام بھیجا ہے. میں نے کہا افسوس ہے تیری عقل پہ, اور وہ تو یحییٰ ہے یار جس کے 3 دنوں پہ رب نے سلام بھیجا ہے. سبحان اللہ. عیسیٰ تو اپنی ذات پہ خود سلام بھیج رہا ہے. سبحان اللہ. رب نے قرآن کے اندر فرما دیا نا وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ, سارے نبیوں رسولوں سے سلام ہو گئے. سب رسولوں میں یہ لوگ نہیں آتے تھے, آتے تھے نا, لیکن 3 دنوں کا بھی ذکر فرما دیا نا. مجھے بولنا 3 دنوں کا ذکر بھی کہہ دیا وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ, سارے نبیوں پہ سارے رسولوں پہ سلام. اب یہ بھی تو اس کے اندر آتے ہیں, لیکن میلاد کا ذکر بھی تو خدا نے دینا تھا نا. پھر صرف میلاد کا نہیں, دنیا سے جانے کا ذکر بھی تو کرنا تھا نا. اب کوئی کہہ سکتا ہے تو یار یہاں پہ تو نبی کا ذکر ہے ہی نہیں, حضور کا, حضور کی ولادت کا ذکر ہی نہیں, حضور کا دنیا سے جانے کا ذکر بھی نہیں, قیامت کو اٹھنے والے دن پہ بھی نہیں. میں نے کہا پھر قرآن پڑھ. اونچا بول سے اونچا بول, پھر قرآن پڑھ. اب کہاں نبی کا ذکر کہاں پہ؟ میں نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ باقی نبیوں کو رب مرتبہ اور فضیلت دے اور آمنہ کا لال رہ جائے. سبحان اللہ. جس کو جو فضیلت ملی ہے تو وہ عبداللہ کے در یتیم کی وجہ سے ملی ہے. میں نے کہا جب تو قرآن پڑھے گا نا تجھے شان مصطفیٰ بھی نکھرتی نظر آئے گی, نبی کے میلاد کا ذکر بھی آئے گا, نبی کے دنیا سے جانے کا ذکر بھی آئے گا, قیامت کا ذکر بھی آئے گا, بلکہ کائنات کے بننے سے پہلے کا ذکر بھی آئے گا. اس نے کہا کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا پر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. سبحان اللہ. یصلون علی النبی, کہ میرا رب فرماتا ہے او دنیا والوں یحییٰ کی ولادت میں میں نے سلام بھیجا, یحییٰ کی دنیا سے جانے والے دن پہ سلام بھیجا, قیامت کو اٹھنے والے دن پہ سلام بھیجا, نبی کے میلاد کے دن پہ سلام بھیجا. لیکن میرا محبوب تو وہ ہے جب سے اس کا نور رب نے پیدا کیا ہے تب سے اس کی ذات پہ درود بھیج رہا ہے. نبی دنیا میں آیا, رب درود بھیج رہا تھا, نبی
کی ولادت ہوئی رب درود بھیج رہا تھا، نبی بچپنے میں تھا رب درود بھیج رہا تھا، نبی پنگوڑے میں تھا رب درود بھیج رہا تھا، میرا مصطفیٰ اگر میدان میں آیا رب درود بھیج رہا تھا، مصطفیٰ غار ہرا میں گیا رب درود بھیج رہا تھا، غار ثور میں گیا رب درود بھیج رہا تھا، منبر پہ تھا رب درود بھیج رہا تھا، مصلی پہ تھا رب درود بھیج رہا تھا، سجدے میں گیا رب درود بھیج رہا تھا، حسین کی سواری بنا رب درود بھیج رہا تھا، حسن کی سواری بنا رب درود بھیج رہا تھا، صدیق اکبر کے کندھوں پہ سوار ہوا رب درود بھیج رہا تھا، مصطفیٰ میدانوں میں گیا رب درود بھیج رہا تھا، اور سنو مصطفیٰ دنیا سے تشریف لے گئے رب درود بھیج رہا تھا، بلکہ یصلون فرما کر یہ بتا دیا ہے جب تک رب ہے وہ درود بھیجتا رہے گا، مومنوں تم میرے نبی پہ سلام بھیجتے رہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جشن میلاد النبی۔ میں نے کہا تو ایک دن کے اوپر جو ہے تو نے اتنا جھگڑا بنا دیا ہے، یصلون میں سے تو ایسے مجھے ساتھ نکال کے دے جس ساتھ پہ مصطفیٰ کی ذات پہ درود نہ پڑا جا رہا ہے، کوئی لمحہ ایسا نکال کے دے جس لمحے میں نبی پہ درود نہ پڑا جا رہا ہو۔ اور سنو کملی والے کے غلاموں، جس وقت کائنات کا وجود ہی نہ تھا، نور مصطفیٰ تھا، میرے مصطفیٰ کا ذکر اس وقت بھی ہو رہا تھا، اور جب کائنات نہیں رہے گی سب کچھ فنا ہو جائے گا، ایک رب کی ذات رہے گی، سبحان اللہ ایک رب کی ذات رہے گی۔ سنیو اپنے مقدر پہ ناز کرو خدا کی قسم، تم نے پرچم مصطفی بلند کیا ہوا ہے، تم نبی نبی کرنے والے ہو، تم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہو، تم نبی کا میلاد منا کے نبی کی شان میری تیری کیا اوقات ہے کہ ہم بلند کر سکے؟ ہم تو جب درود بھیجتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی، اے اللہ تو درود بھیج، رب کے بھیج ہم رہے ہیں، اللہم کیوں کہتے ہو؟ اس لیے کہتے ہیں مولا ہماری زبانیں اس قابل نہیں ہے کہ تیرے نبی پہ ہم درود بھیجیں، تو اپنی شایان شان ہماری طرف سے اپنے محبوب کی بارگاہ میں درود بھیج۔ ایک وقت ایسا آئے گا جس وقت کوئی رب کا نام لینے والا نہیں ہوگا، کوئی رب کا نام لینے والا بولو کوئی ہوگا؟ کوئی نہیں ہوگا، لیکن خدا کی عزت کی قسم اس وقت بھی اگر نام کسی کا لیا جا رہا ہوگا وہ آمنہ کا لال ہوگا، عبداللہ کے ذریعے، رب کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، لیکن مصطفیٰ کا ہو رہا ہوگا۔ کیوں؟ کون کر رہا ہوگا؟ میں نے کہا رب نے فرمایا ان اللہ جو حی القیوم ہے، میں اور تم میلاد منا کے ہو سکتا ہے سو جائیں، درود بہت زیادہ کوئی پڑھنے والا ہو، اس کی اونگ آ جاتی ہو، نیند آ جاتی ہو، وہ درود اس وقت نہیں پڑھ سکتا، لیکن میرا نبی تو وہ ہے جس کے اوپر درود وہ بھیج رہا ہے جو حی القیوم، سبحان اللہ، جسے نا اونگ آتی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جسے نا اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، تو اپنے مقدر پہ ناز کرو، تم تو وہ کام کر رہے ہو جو کام خدا کر رہا ہے، یعنی مصطفیٰ کی ذات وہ بھی درود بھیج رہا ہے، غلاموں تم بھی درود بھیج رہے ہو۔ تو مصطفیٰ کی ولادت کا ذکر کرنا، نبی کا میلاد منانا، یوم ولدہ، اللہ نے حضرت یحییٰ کے ایک دن کا ولادت والے دن کا ذکر کر کے فرمایا، اس دن رب کی سنت یہ ہے کہ نبی کی ولادت والے دن پہ سلام بھیجا کرو۔ تو 12 ربیع الاول اگر سرکار کی دنیا سے جانے کا دن ہے بقول آپ کے، تو پھر بھی قرآن کہتا ہے، قرآن یہ بتاتا ہے کہ نبی آئے تب بھی سلام، نبی جائے تب بھی سلام، نبی آئے تب بھی سلام، نبی جائے تب بھی سلام۔ نبی کے غلاموں پھر کملی والے آقا علیہ السلام کا ذکر ہم کیوں نہ کریں، میلاد ہم کیوں نہ منائیں کہ جس کی ولادت کے تذکرے اللہ نے کیے، جس کی ولادت کا ذکر انبیاء نے کیا۔
نبی کی ولادت کا ذکر انبیاء کرتے آئے ہیں۔ اس میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے جب فرمایا نا مولا میں نے تورات کے اندر ایک امت کی یہ فضیلت سنی، میں نے پڑھی، تو آخر میں فرمایا اے اللہ وہ مجھے امت دے دے۔ رب نے فرمایا وہ تو میرے محمد کی امت ہے۔ پھر کہنے لگے اے اللہ اگر مجھے وہ امت نہیں دیتا تو اس نبی کی امت میں مجھے پیدا فرما، اس کو مجھے امتی تو بنا دیتا۔ تو رب نے فرمایا اے میرے نبی تجھے میں نے تاج نبوت دے کے بھیجا ہے، جو دیا اس پہ شکر ادا کر۔ یعنی وہ کلیم اللہ ہو کے اس امت کی فضیلت دیکھ کر، سبحان اللہ، فضیلت دے کر کہتے ہیں میں امتی سرکار کا ہوں۔ لیکن نبی کے غلاموں ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے ہم نے مانگا تو نہیں تھا، اللہ نے ہمیں سرکار کی امت میں پیدا کیا۔ یاد رکھنا نبی کے غلاموں، خدا کی قسم نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دیگر عبادات جتنی بھی ہیں یہ درجہ قبولیت تک پہنچانے کے لیے اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے ادب مصطفیٰ، وہ ہے تعظیم مصطفیٰ۔ یہ نہیں کہ میں نمازیں بہت بڑی پڑھوں، میں بڑے چلے کاٹوں، بڑے واعظ و نصیحت کروں، بڑی تبلیغ کروں، بڑے مدرسے بناؤں، بڑی مساجد بناؤں اور کہوں نبی تو وہ تھے ہی ہماری طرح کے تھے نا، وہ ان کا کام تھا پیغام پہنچانا، باقی جو ہے وہ ان کو یہ کہنا کہ وہ مختار ہیں تو یہ بھی شرک ہے، ان کو کہیں یہ نور ہے تو یہ بھی شرک ہے، ان کو کہیں کہ ان کو غیب کا علم تھا یہ بھی شرک ہے۔ ہم نے کہا کہ تو نے کدھر پڑھا ہے کہ نبی کو اللہ نے مختار نہیں بنایا؟ قرآن کہتا ہے۔ تو نے کہاں پڑھا نبی کو علم نہیں دیا گیا؟ قرآن کہتا ہے۔ تو نے کہاں کہا ہم بشریت کا انکار تو نہیں کرتے؟ کہاں لکھا ہے کہ مصطفیٰ کی نورانیت کا تم انکار کرتے ہو؟ ارے دیکھنا چاہتے ہو معراج کی رات تو نوری نیچے رہ گئے، بشر نیچے رہ گئے، مصطفیٰ تو آگے چلے۔ سبحان اللہ، کوئی مثل نہیں ڈولن دی، چپ کر میرے علی تھے جا نہیں بولن۔ سبحان اللہ، اب کیا بیان کرے شان مصطفیٰ یار؟ سرکار کی حقیقت کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا سوائے میرے خدا کا۔ صحابہ بھی نہیں جانتے تھے کہ سرکار کی حقیقت کیا ہے، خدا کی قسم۔ لیکن یہ ہمارا مقدر ہے کہ ہم اس زبان سے مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ اس سے ہمارے لیے نجات بخشش کا ذریعہ بنائے۔ آج کی یہ خوبصورت محفل پاک کے انعقاد پر میں محترم جناب فخر الدین رازی صاحب کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی والدہ محترمہ کو، ان کے بھائیوں کو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے محبت اور عقیدت کے ساتھ محفل میلاد کا انعقاد کیا ہے۔ اور وہ نیازی صاحب نے کیا خوب کہا تھا نا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سردار بلاتے ہیں، اور وہ لوگ خدا شاہد، یعنی اللہ گواہ اس گل ہوتے، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں۔ سبحان اللہ، کسی نہ سمجھو جس کی بڑی کوٹھی اسی جناب وہ بڑا قسمت ہے، مال فرعون کول بھی بڑا ہے، کوٹھیاں اس کی بھی ہیں۔ ہاں اس کو قسمت کا جو سکندر نہ کہنا، پراپرٹی بڑی ہے، بڑا قسمت والا سے بہت بڑے، بڑا قسمت والا ہے نہ رہتا جو اوپری کے اندر ہو، نبی کا میلاد مناتا ہو۔ عاشقوں کی منڈی میں یہ کہا جاتا ہے وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، کون؟ جو سرور عالم کا میلاد مناتا ہے، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ اور نبی کے غلاموں میں فخر الدین رازی صاحب کی والدہ محترمہ کے لیے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک نبی کی عاشقہ تھی اور زمانہ تھا میرے غوث پاک کا، زمانہ تھا حضور شہنشاہ بغداد کا، پیران پیر کا، محبوب سبحانی کا، قطب ربانی کا، شہباز لامکانی کا، پیر پیرا میر میرا کا، عبد القادر جیلانی کا زمانہ تھا۔ اس وقت کا جو بڑا تھا، بادشاہ تھا، اس نے نبی کے ذکر کی محفل کا انعقاد کیا۔ اس نے
جو طریقہ تھا جیسے ہم دعوت نامے دے کے بھیجتے ہیں اس طرح جو اس وقت کا رائج تھا انہوں نے کہا کہ بھائی لوگوں کو دعوت دو شاہی محل کے اندر آئیں وہاں پہ نبی کے ذکر کی محفل ہوگی اس مائی کے کانوں تک پہنچی تو وہ بھی اپنی بیٹی کو لے کے چل پڑی وہ ایک جھونپڑی کے اندر رہتی تھی بڑی غریب تھی کوئی سہارا اس کا ظاہری طور پہ نہ تھا لیکن خدا کی قسم جس کا کوئی نہ ہو اس کا مصطفیٰ ضرور ہے سبحان اللہ. اب جس وقت وہ مائی صاحبہ آئی نا بیٹی کو لے کر دربان کھڑا تھا دربان سے کہا دربان نے پوچھا مائی صاحبہ کدھر کہا یہاں نبی کے میلاد کی محفل ہو رہی ہے ذکر کی محفل ہو رہی ہے سرکار کے تذکرے ہو رہے ہیں تو میں نے سنا ہے تو اس نے کہا کہ کیا تجھے بادشاہ کی طرف سے بلایا گیا ہے کوئی کارڈ تیرے پاس ہے کوئی دعوت نامہ اس نے کہا میرے پاس تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے مجھے جانے دو میرے نبی کا ذکر ہے اس نے کہا مائی صاحبہ معذرت کے ساتھ میری ڈیوٹی ہے جس کے پاس وہ دعوت نامہ یا کارڈ نہیں ہوگا میں اندر نہیں جانے دوں گا معذرت میں پابند ہوں اس بات کا تو مائی صاحبہ کی جو بیٹی تھی نا اس نے کہا اماں چل چھوڑ ہم نے نبی کا ذکر ہی کرنا ہے نا نبی کا ذکر ہی سننا ہے آپ اپنی جھونپڑی میں چلتے ہیں اور وہاں پہ جا کے میں نبی کا ذکر کروں گی تو سنتی جانا سبحان اللہ. تو کرتی جانا میں سنتی جاؤں گی وہ اپنے گھر میں چلے گئی چراغ جلایا چراغ جلا کر اب بیٹی بیٹھ گئی ذکر مصطفیٰ کرنے ماں سن رہی ہے جب ماں کی باری آئی ذکر مصطفیٰ کر رہی ہے بیٹی سن رہی ہے اتنی دیر میں دیکھا کہ وہ جو اس کی چوپڑی تھی چھوٹا سا جو اس کا گھر تھا جو آشیانہ تھا اس کی چوکھٹ پہ ایک سفید لباس میں بزرگ تشریف فرما ہوئے اور آ کر اس کی چوکھٹ کو بوسہ دے رہے ہیں سبحان اللہ. بوسہ دے رہے ہیں اب جس وقت اس نے اس کی بیٹی نے دیکھا اس نے اپنی اماں سے کہا اماں جان آنکھیں بند کر کے پڑھتی جا رہی ہے ذرا دیکھ تو صحیح ہمارے دروازے پہ آیا کون ہمارے دروازے پہ آیا کون ہے اب سنو نبی کے غلاموں مائی صاحبہ نے جس وقت آنکھ کھولی وہ بزرگ تشریف فرماتے پوچھا اے بزرگ آنے والے ذرا اپنا تعارف تو کروا تو کون ہے ہماری طرف تو کوئی دیکھتا نہیں آتا نہیں پوچھتا نہیں پر تو ہماری جھونپڑی پہ آ کر ہمارے دروازے کی چوکھٹ کو چومتا نظر آتا ہے معاملہ کیا ہے دیکھنے میں بڑا حسین نظر آتا ہے خوبصورت نظر آتا ہے چہرے تیرے سے دور آیا ہے لیکن بتا تو صحیح تو ہے کون اس نے کہا مائی صاحبہ ارے تو مجھے جانتی نہیں مجھے لوگ شیخ عبدالقادر جیلانی کے نام سے جانتے ہیں کہا عبدالقادر جیلانی میرے دروازے پہ کیا کر رہے ہو کہا کہ تو میرے نانا کا میلاد اس محبت سے پڑھ رہی تھی کہ میرے مصطفیٰ کے قدم جہاں پہ لگے جو میں نے دیکھے تو میں اس جگہ کو چومنے کے لیے آیا اللہ اکبر. یا رسول اللہ حق شارع لہذا جہاں جہاں میلاد پڑھا جاتا ہے نا وہاں سرکار کی نگاہ کرم ہوتی ہے اور زیادہ کرم فرمائے تشریف آوری بھی ہو جاتی ہے یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو بیٹھیں گے کہاں سبحان اللہ. لوگ تو کہتے ہیں نا کہ تم کہتے ہو کہ سرکار آتے ہیں ہم نے کہا آتے ہیں لیکن اس کے لیے نگاہ پیر میرے علی جیسی چاہیے جنہوں نے دیکھ کے کہا تھا نا وادی امرا میں اس صورت نو میں جانا کھا جان آنکھا کے جانے جہان آکھا سچ آنکھا دے رب دی میں شان آکھا جس شان تو شانہ سب بڑھیا تو نبی نے غلاموں آنکھ ہوئے بھی تو سرکار سامنے بھی ہوئے تو سرکار نظر نہیں آنے وہ کیڑی آنکھ ہونی ہے وہ ابو جہل دی سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی تو یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو بیٹھیں گے کہاں وہ تو خوشبو سبحان اللہ. یہ تم محبت سے کر کے تو دیکھو پھر تمہارا دل تمہیں بتائے گا کہ ہاں جو تجھے سکون ملا ہے نا وہ سکون تجھے بتائے گا کہ سرکار کی نگاہ پڑی تھی سبحان اللہ. تو ہم یہی کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حضور دعائیں کہ رب کائنات ان کی اس سید جمیلہ کو قبول فرمائے آپ مقدر والے لوگ بھی اس محفل میں تشریف لائے ہیں الحمدللہ.